شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، میں آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کے بارے میں بتاؤں گی۔ اور جب فرعون کا ظلم حد سے بڑھ گیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت موسیٰ کلیم اللہ سے کہا کہ اے موسیٰ، جا اپنے بھائی ہارون کو لے کر فرعون کے پاس جا اور اس سے کہہ دے کہ وہ فرعون جس کے قبضے میں بنی اسرائیل ہے، فرعون بنی اسرائیل کو آزاد کرے، فرعون مساکینوں اور یتیموں پر ظلم نہ کرے، ورنہ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آئے گا۔ اور پھر یہ اللہ کا حکم ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس کے بھائی ہارون فرعون کے دربار پر حاضر ہوئے اور کہنے لگے، اے فرعون، اور سن، میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں۔ فرعون ہنس کے کہنے لگا، کون اللہ؟ یہاں کا تو رب میں ہوں۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ فرمانے لگے، اے بدبخت فرعون، اپنے آپ کو خدا کہلانے والے، کہ تمہاری حکومت صرف چند لوگوں پر ہے، کہ حقیقی خالق و مالک تو وہ ہے جو مشرق اور مغرب پر حکومت کرتا ہے، اور جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا اور اس سلطنت تلے چرند پرند مٹی کہ ہر مسلمان جو ایمان رکھتے ہیں وہ زندگی بسر کرتے ہیں۔ اور فرعون بدبخت زور زور سے ہنسنے لگا اور کہنے لگا کہ کیا تو دیوانہ تو نہیں ہو گیا؟ اپنے کپڑے دیکھ، اپنی حیثیت دیکھ۔ فرعون بدبخت حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا کہ میرے دربار سے نکل جا، ورنہ میں تجھے قید کروا دوں گا۔ اور اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے، اور اگر میں اللہ کی کوئی نشانی لے آؤں کہ تم پھر بنی اسرائیل کو آزاد کرو گے، اور کیا تم انسانوں پر ظلم کرنا ختم کرو گے؟ اور پھر فرعون بدبخت کہنے لگا کہ تم کون سی چیز ظاہر کرنا چاہتے ہو؟ اور پھر اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی عصا کو زمین پر رکھا، اور جیسے ہی عصا کا زمین پر رکھنا تھا کہ وہ سانپ بن کر پورے محل میں پھرنے لگا۔ اور پھر اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بغل میں ہاتھ رکھ کر جیسے ہی باہر نکالا تو وہ چاند کی طرح روشن نظر آنے لگا، اور بدبخت فرعون کے محل والے حیران و پریشان ہو گئے۔ اور فرعون بدبخت نے سوچا کہ کہیں بغاوت نہ ہو جائے۔ فرعون بدبخت نے کہا کہ اے موسیٰ، کیا تم اپنے اس جادو سے میری سلطنت کو ختم کرنا چاہتے ہو اور تم بنی اسرائیل کو آزاد کرنا چاہتے ہو؟ فرعون بدبخت کہنے لگا کہ اے موسیٰ، یہ زمین جادوگروں کی زمین ہے، اور میرے پاس اس سے بھی بڑے طاقتور جادوگر ہیں۔ فرعون بدبخت نے کہا کہ کیوں نہ ہم ایک مقابلہ کرتے ہیں کہ تم اپنا جادو دکھاؤ اور ہم اپنا جادو دکھاتے ہیں۔ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے فرعون، یہ جادو نہیں ہے بلکہ اللہ کی طرف سے ایک نشانی ہے۔ فرعون بدبخت نے اپنی قوم کے 40 بہترین جادوگروں کو بلایا جو بچپن ہی سے جادو سیکھ رہے تھے، اور ایک طرف اللہ کا نبی حضرت موسیٰ کلیم اللہ تھا اور اس کا بھائی، اور دوسری طرف بدبخت فرعون اور اس کے جادوگر تھے۔ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے، اے جادو کرنے والوں، جھوٹ نہ بولو اور اللہ کے مخلوق کو گمراہ نہ کرو، اور میں اللہ کا نبی ہوں، موسیٰ کلیم اللہ ہوں، اور کوئی جادوگر نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے ایک نشانی لے کر آیا ہوں، اور تمہارے رب کی طرف سے تمہاری اصلاح کرنے آیا ہوں۔ جادوگر آپس میں باتیں کرنے لگے کہ یہ شاید اللہ کا نبی ہو، اور اس طرح صلاح مشورہ کرنے کے بعد وہ سب کے سب جادوگر فرعون کے پاس آئے اور کہنے لگے، اور اگر ہم غالب آ گئے تو ہمیں کیا انعام ملے گا؟ فرعون کہنے لگا، اے جادوگروں، جو تم چاہو گے وہ سب تمہیں ملے گا، اور تم ہمارے خاص لوگوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ اور وہ سب کے سب جادوگر لالچ میں آ گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، اور جادوگر کہنے لگے، اور تم کون صرف جادوگر ہو، اور تم دونوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم صرف کافی ہیں۔ اور وہ 40 کے 40 جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف بڑھنے لگے، اور وہ لوگ ان کو حیرت سے دیکھ رہے تھے اور کہہ رہے تھے، آج جو غالب ہو گیا بس وہی سچا ہے۔ اور جادوگر کہنے لگے کہ اے موسیٰ، پہلے تم اپنی نشانی ظاہر کرو، اور پھر ہم تمہیں اپنا جادو دکھائیں گے کہ ہم کیا ہیں۔ اور اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی کی، اور اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی کی، پہلے ان کو اپنا جادو دکھانے دے۔
बस उनके पास जो जो लाठियां थी वो जमीन पर फेंक दी और इंसानों की आंखों पर जादू कर दिया और देखते ही देखते वो इंसानों को सांप नजर आने लगे और वो हरकत करने लगे। तमाम लोग डर रहे थे कि इतनी देर में आवाज़ें गैब आई कि ए मूसा अपनी लाठी फेंक, और जैसे ही अल्लाह के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी असा को ज़मीन पर फेंका और वो अजदा बनकर फ़िरौन बदबख्त के तमाम जादूगरों के सांपों और लाठियों को खा गया। और वो सब के सब लोग दिल ही दिल में अल्लाह के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को नबी तस्लीम करने लगे। और जब ये मंजर फ़िरौन के जादूगरों ने देखा और कहने लगे, ए लोगों, ये जादू नहीं है और हम तो सिर्फ इंसानों की आंखों पर जादू करते हैं, लेकिन अल्लाह के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जो किया वो सच है। और वो सब के सब जादूगर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के कदमों में गिर गए और वो जादूगर तस्लीम करने लगे कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं।